ناظرین آداب، بات سے بات نکلی اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مشتاق برق۔ آج جس مہمان کو ہم نے دعوت دیا ہے وہ ایک مشہور گلوکار، میوزک کمپوزر، ہمارے مشہور سنگر جناب گلزار احمد گنائی صاحب۔ گلزار صاحب، شو میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب۔ جب بھی آپ کو سنتے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا کنسرٹس پہ دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں ابھر کے آتا ہے، یہ سروں کا سفر کب اور کیسے سٹارٹ ہو گیا؟ مشتاق صاحب، پہلے میں یہ جو پروگرام ہے بات سے بات نکل جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو میں نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو آپ کا بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں اور دوردرشن کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ دوردرشن، میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دوردرشن یا ریڈیو یہ ہمارا اثاثہ ہے، جی، کہ دوردرشن نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ تو اب ہم بات پہ آئیں گے، شروعات کہاں سے ہوئی میری؟ شروعات تو میں دراصل میں پیشہ ور تو نہیں ہوں۔ پیشہ اگر میں بتاؤں، پیشے سے میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک گاؤں ہے سری نگر شہر سے قریب 15، 16 یا 17 کلومیٹر دور ہے، میرگنڈ، تحصیل پٹن، ڈسٹرکٹ بارہمولہ۔ تو آج وہ سری نگر سے ہے۔ پہلے ڈسٹرکٹ بارہمولہ تھا ہمارا گاؤں، جی، اس کے بعد اب سری نگر میں، اب ڈسٹرکٹ سری نگر ہو گئے۔ جی، شروعات تو اس طرح سر، ہر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی سکولنگ ہوتی ہے، پہلے تو ماں باپ ہوتا ہے، بالکل، پرورش وغیرہ، اس کے بعد بات چلتی ہے تو سکول شروعات ہے۔ میری سکولنگ جو ہے ہمارے گاؤں میں اس زمانے میں پرائمری سکول ہوا کرتا تھا، جی، پرائمری سکول سے میں نے پڑھائی شروع کی ہے۔ تو ہمارے بہت اچھے استاد رہے، اس میں کشمیری پنڈت بھی نام لینا چاہتا ہوں، بشیر صاحب ایک مسلمان ٹیچر تھا، علی محمد صاحب، انہوں نے مجھے بہت پالا بھی اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پرورش کی ہماری پڑھائی کے بارے میں۔ جی، تو ایک مہاراج کرشن صاحب، گنجو صاحب کشمیری پنڈت بھی تھے، بہت، میں کہا ہر دل عزیز، انہوں نے اپنے بچوں کے وہ پیار دیا ہے کہ جیسے کہ بچوں کو، اپنے بچوں کو بھی شاید وہ پیار نصیب میں نہیں ہوتا، انہوں نے ہمیں اس طریقے سے پالا ہے۔ تو 5ویں 6ٹھی کلاس تک، جب 5 کلاس ہم پاس کرتے ہیں اس کے بعد ہائی اسکول میں جاتے، جو ایک اس میں ایک دائرہ ہوتا ہے، تو ناربل میں ہائی اسکول ہے۔ جی، آپ یہ مانیں کہ 4تھی جماعت یا 3ری جماعت سے میں نے شروعات کی ہے۔ شروعات تو استادوں نے، جتنے بھی ہمارے استاد رہے، جیسے 22 میٹنگ ہوتی تھی ہر جمعہ، جی، ہر جمعہ 22 میٹنگ ہوتی رہتی تھی، تو 22 میٹنگ میں انہوں نے لڑکوں کو اکٹھا کرنا، ہاں جی یہ ذرا دیکھیں گے اس لڑکے میں کیا ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ ہنٹ، ایسے بھی، اور اللہ کا یہ کرم تھا، میری آواز، جی، ماشاءاللہ، وہ تو بچپن سے تو بہت اچھی میٹھی آواز تھی، بالکل۔ تو جب استادوں نے یہ دیکھا کہ کس میں کیا گن ہے، مجھ میں تو یہی گن تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ میں گھر میں نے بولا پہلے ہی ماحول نہیں تھا، میں ریڈیو سنا کرتے تھے، ریڈیو کا بڑا دین ہے اس میں۔ ریڈیو اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے لیجنڈ سنگر، غلام احمد صوفی صاحب مرحوم استاد، بالکل، محمد سلطان بٹ صاحب، بمبو رحیم بٹ، میرے استاد محمد اللہ گنائی، محمد عبداللہ شاخ صاحب تو بعد میں آ گئے ہیں، سیکنڈ لائن میں بڑے بڑے استاد جو رہے ہیں ہمارے اس کشمیر کے، میں وہ سنتا تھا، یہ تو ذہن میں تھا، میں سنتا تھا، سکول لائف میں بھی بڑا خوش ہوتا تھا، میرے کانوں میں پتہ نہیں، سمجھ تو نہیں تھا اتنا۔ ایک کلام مجھے ماسٹر جی نے دیا ہے وہاں، ایک سمد میر صاحب کا کلام، وہ بھی لکھ کر دیا ہے ایک بشیر صاحب نے، ناربل میں رہتا تھا، تو اس کلام کو میں نے ایک چھوٹی سی پارٹی بنائی ہے، 4 5 6 لڑکے، جن لڑکوں کے ساتھ وہ میرے کلاس میٹ تھے، تو ان کے ساتھ میرا یہی
پھر ہم 22 منٹ کے دوران بھی ہم کہیں کہیں جاتے ہیں، کیمپس لگاتے ہیں، کیمپ کرتے تھے. تو پولو گراؤنڈ میں ہم نے بہت سارے کیمپ لگائے. ان کیمپس میں تو ہم نے ایوارڈ لیے ہیں اس زمانے میں. آپ کی ابتدائی چھوٹے سے گروپ سے ہوئی؟ وہاں سے. پھر آپ نے کوئی ٹریننگ لی وغیرہ اس سنگنگ کیا؟ اس وقت تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی. اچھا. 22 منٹ میں نے یہی کہا کہ 22 منٹ کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا میں 5ویں کلاس تک. ٹھیک. 5ویں کلاس کے بعد میں ناربل شفٹ ہو گیا، ناربل ہائی اسکول میں. جی. تو ناربل میں تو الگ ایک ماحول تھا باقی لڑکوں کا جو جتنے بھی تھے. وہ بشیر صاحب جو تھے میرے استاد، انہوں نے ٹرانسفر کرایا پرائمری اسکول سے ہائی اسکول تک. ان استادوں کو وہاں بولا کہ اپنا پیارا بچہ ہے اور اس کو آپ سنیے. یہ وہ ٹائم ہے صاحب جو 72 قریب. اس دن مجھے یہ اتنا یاد ہے، میر قاسم صاحب تھے. جی. اس نے گلبرگ جانا تھا. جی. ہم نے ایک پروگرام کیا وہاں، ایسے جیسے لڑکیوں کا رقص جو ہے، لڑکیوں کا ڈریس لگا کے ٹیچروں نے کہا ایسا ہے کہ ایک چیف منسٹر آ رہا ہے، اس کو ہم روکیں گے. ان کا سکول کا مسئلہ تھا بالکل. تو ہم نے ایک روک کیا اس وقت. تو اس نے بھی انعامات اس وقت دیے کہ انہوں نے بولا کہ یہ لڑکیاں کہاں سے لائی، ہماری شکل وغیرہ لڑکیوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا ڈریس جو تھا وہ بالکل لڑکیوں کا ڈریس تھا. خیر چلتا رہا سلسلہ. تو ایک جب شہرت ہوتی ہے انسان کی، ان دنوں میں استاد محمد عبداللہ گنائی صاحب جی، جو میرے استاد 8 سال میں اس کے ساتھ رہا. جی. یہ کہ گھر کا تو اجازت نہیں تھا، مگر اس سوال پہ میں آنا چاہتا تھا، چونکہ اس زمانے کی بات اور آج زمانے کی بات، آج پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں جس میں فیلڈ میں وہ انٹرسٹڈ ہے. آپ کے وقت آپ کے والد صاحب نے سپورٹ کیا کہ نہیں؟ میرے والد صاحب نے مجھے سپورٹ کیا ایز اے دوست، جیسا دوست ہوتا ہے ایسے. مگر میری ماں جو تھی وہ زبردست کڑک اختلاف تھا. اس کو ہر ایک ماں کا تو یہ سپنا ہوتا ہی ہے کہ میرا بچہ پڑھے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی کچھ بنے. بالکل. تو شاید میری ماں کا بھی وہی تھا. اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے ساتھ جنت نصیب فرمائے. تو بعد میں میری ماں جب میں ریڈیو اپلوڈ ہو گیا تو پھر وہ ریڈیو اس نے سنا تو پھر وہ خوش ہو گئی نا. مگر پہلے تو اس نے بڑا یہ نہیں آپ نے گانا نہیں ہے. خیر وہ سلسلہ بھی جاری رہا. میرے باپ نے مجھے، والد صاحب جو میرا تھا ثناء اللہ گنائی صاحب، وہ سیریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا وہیں پہ میرگڑ میں. جی. اس نے مجھے ہاتھ، کیونکہ شاید اس خون میں کچھ تھا، اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی، وہ مجھے پتا چلا. جی. وہ بھی گاؤں میں کبھی شادی وغیرہ میں کبھی گاتا تھا، اس لیے تو اس نے مجھے منع نہیں کیا ہے میرے والد صاحب نے. اس نے ہاتھ تھام کے مجھے محمد عبداللہ گنائی صاحب کے حوالے کیا. بولا کہ یہی میرا بیٹا وہ ہے جس کا آپ نے سنا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. پہلا محمد عبداللہ گنائی صاحب کو میں نے جب دیکھا، وہیں پہ میں نے وہ سارنگی ربا وغیرہ سب کچھ دیکھا. تو تب سے وہاں سے میری اصلی شروعات ہو گئی ہے. 8 سال میں محمد عبداللہ گنائی صاحب کے ساتھ رہا. اس کے بعد بہت سارے استاد میں نے جو ذکر کیا ابھی، غلام احمد صوفی صاحب یا سب ان کے ساتھ میں نے شرکت کی ہے. وہ دیکھ پون آ گیا. پون وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اسے ٹی بی ہے. لاسٹ بینچ کا مزہ اکیلے. پتا ہے نا مجھے ٹی بی ہے. چل تجھے پتا ہے نا علاج کا اثر شروع ہونے کے بعد ٹی بی کے انفیکشن کا ڈر نہیں رہتا. ٹفن میں کیا ہے؟ ٹی بی کی دوائی کے ساتھ کھانا بھی اچھے سے لینا ہے، سمجھا؟ اپنوں کا جوڑ ہے ٹی بی کا توڑ، تو پھر بھید بھاؤ کیوں؟ سب ایک بار نموشی میں پروگرام کرتا تھا غلام احمد صوفی صاحب، وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری بھی کرتے تھے وہ. تو انہوں نے مجھے بولا کہ مٹکا بچا، وہاں تو کوئی نہیں تھا وہاں. تو میں نے بولا ٹھیک ہے. تو اس نے میں اس کو بھی استاد مانتا ہوں. سب جن کے ساتھ میں نے ٹائم دیا یا ٹائم گزارا ہے وہ سب میرے استاد ہیں. جب آپ کا سنتے ہیں تو ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. جو اب ہم استادوں کا سنتے ہیں، انہیں ایک ٹریڈیشن بنایا تھا جو قائم ہے. آپ اور 2-3 آپ کے جیسے جو سیکنڈ لائن کے ہمارے سنگرز ہیں، آپ نے روایت میں جو دھن ہے ہٹ کے گایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنی اس میں پذیرائی ہوئی؟
دیکھیے سر، اس میں مشتاق بھائی، میں کہتا ہے نا، بے سرا چلے گا، بے تال نہیں چلے گا. جی تال بہت ضروری ہے. جی. یہ چیزیں ہم نے سیکھے ہیں جی استادوں سے. تو بے سرا کوئی بجانے والا، کوئی سارنگ بجانے والا یا ربا بجانے والا، یا وہ میں نے کبھی ایکسپٹ کیا نہیں، تو نہ ہم کریں گے. کیونکہ ہمارے کانوں میں جو ہم نے جو سنا تھا، جو ہم نے سنا تھا، بالکل وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کر میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، بڑی محنت کی. اس لیے میں تھوڑا ہٹ کے ہوں، تھوڑا سا الگ ہوں. اچھا، آپ کا کچھ کوئی فیوریٹ سانگ جب آپ گا رہے تھے کس شاعر کا، وہ ہم سننا چاہیں گے؟ دراصل میرا جو کہتے ہیں نا کہ میرا گاڈ جہاں پہ ہے، جہاں کہ اس میں ہر ایک کام میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی. جیسا کہ استاد انہیں پڑھایا، وہ بھی استاد رہے. بنا استاد تو کوئی کام کا نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. تو رہبر جس کو کہتے ہیں، پیر مرشد جس کو کہتے ہیں، اس کا تو مجھے پہلے سے ہی شوق تھا. وہ تو ایک بڑی لمبی داستان ہے. جی. میرا واسطہ جو پڑا ہے وہ بٹواری خاندان کے ساتھ جی. پڑا ہے. احمد صاحب بٹواری. بالکل بالکل. میں وہاں جاتا تھا، وہاں پروگرام کرتا تھا. ان کے مطلب احمد بٹواری صاحب کے جہاں تک میں نے دیکھا اور سنا بھی، پرکھا بھی، احمد بٹواری، اس کا بیٹا خال صاحب بٹواری، سن صاحب بٹواری، اور خال صاحب کا صاحب صاحب بٹواری، من صاحب بٹواری، صاحب کا ام صاحب بٹواری، آپ گلزار صاحب بٹواری ہے، نب صاحب بٹواری ہے، سن صاحب کا بیٹا غلام رسول بٹواری، اس کا بیٹا جان صاحب بٹواری. یہ پورا ایک خاندان ہے. جیسا کہ بٹواری صاحب کا ایک بہت ہی مشہور صوفی سانگ ہے، صفات کی ذات ویسے چھایا. 2 لائن اگر آپ گا کے سناتے بڑا اچھا لگتا. بالکل. یہ احمد صاحب بٹواری کا ہے. صفات کی ذات اوسیت ایان چھن چون دیدار کر کھئی دیدار چشمو پنیو ون دیو زرات صفات کی ذات اسیت ایان چھن چون دیدار راون کے عالم کو تبراوس کاوس تھکیم پر راون کی عالم کو تبراوس کاوس تھکیم پر عالم کائنات راون بپراوس احمد بٹوار بس. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کی آواز اور وہ کلام، اور جب یہ تال پہ آتا ہے تو ایک الگ ہی دنیا میں انسان چلا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ ٹریڈیشن ہمارا ہے ڈاؤن دا لائن 3rd جنریشن تک آ رہا ہے، وہ بہت ساری چینجز لا رہے ہیں اس میں، کتنے خوش ہیں آپ؟ میں اس بارے میں بالکل بتاؤں گا آپ کو. بہت خوش ہوں میں. کرنا تو چاہیے، جیسے کہ آج کل کی گورنمنٹ یا پچھلی گورنمنٹ وغیرہ، گورنمنٹ نے اس چیز پہ ضروری دھیان دینا چاہیے کہ کلاکاروں، فنکاروں کے لیے ایک سٹیج فراہم کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے. اور جہاں تک میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہم نے خود یہ کرنا ہے. ایک بات ہے کہ میں اسی چیز پہ پھر پہنچ گیا کہ میں نے اپنا ایک سکول کھولا ہے. جی فوک میوزک سوسائٹی. سنوار میں میرا آفس ہے. جی. تو میں نے ہر ایک کو دعوت دی ہے. آپ وہاں پہ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں؟ بالکل. اچھا. کیونکہ بچے آتے ہیں، میں تو بالکل اوپنلی میں نے فیس بک پہ وغیرہ وغیرہ پورا میں نے یہ کہا ہے کہ
جتنے بھی جن لڑکوں کو شوق ہے وہ آئے ہمارے پاس. کسی کو رباب سیکھنا ہے, کسی کو سارنگ سیکھنا ہے, کسی کو ہارمونیم سیکھنا ہے, کسی کو تمبک سیکھنا ہے, کسی کو مٹکا سیکھنا ہے. ہمارے پاس تو میسر ہے سب. آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کا یوتھ ہے, جو ہم کا یوا ہے, وہ اس صوفی میوزک میں بہت روچی رکھتا ہے, دلچسپی رکھتا ہے, کیا کام کر رہے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے آپ؟ وہی کام تو یہی ہے. دیکھیے یہاں کا آج کی جو ٹرینڈ ہے, جہاں تک میں دیکھتا ہوں, یہاں گٹار لے کے اپنے ہمارے بچے آج کل مطلب پروگرام کرتے ہیں, یا ان کو باقی لوگ فالو کرتے ہیں, باقی بچے فالو کرتے ہیں. مگر میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. اس چیز کو میں منع تو نہیں کرتا ہوں ان بچوں کو کہ آپ گٹار مت بجاؤ, مگر کشمیر میں کبھی گٹار ایکسپٹ نہیں کیا ہے. کشمیر میں یہ جو ہمارا لوک موسیقی ہے, لوک جس کو ہم فوک کہتے ہیں, فوک میں جو لگتا ہے, فوک میں ایک سارنگی ہے, رباب ہے, مٹکا ہے, تمبک ہے, ایون کہ اس میں ایڈ ہم سنتور بھی کرتے ہیں کبھی کبھی, وہ بھی اپنا ساز ہے. تو ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں. دیکھیے سر, اگر کسی انسان کو ہر ایک جگہ پہ اپنا کلچر ہوتا ہے, اپنا فوک تو ہر جگہ ہے. آپ پنجاب کا فوک دیکھیے, دنیا میں ہر جگہ کا فوک ہے. میں بہت ساری کنٹری میں گھوما ہوں, مگر وہاں بھی میں نے فوک ہی دیکھا ہے. فوک جہاں جہاں پہ ہے, فوک جو ہے, میں نے تو اسی لائن کو چنا ہے. یہ فوک جو ہے ہمارا جو ٹریڈیشن ہے, فوک میوزک جو ہے ہمارا, فوک گائیکار جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے, تو اس پہ میں کام کرتا ہوں. وہ چیز, وہ گٹار وغیرہ جو ہے, باہر سے کوئی آئے گا وہ تو فوک ہی سنے گا نا. انہوں نے تو وہ تو وہاں سے ہی آیا نا. آپ چونکہ فارن بھی گئے ہیں, کیا آپ نے وہاں پر بھی فوک ہی گایا ہے؟ بالکل سر, اگر میں کہیں بھی گیا ہوں, میں نے اگر میں شروعات کروں, ترکمستان, ازبکستان, افریقہ, جہاں پہ ایجپٹ, سلالہ, مسقط, بہت ساری دبئی وغیرہ, یہ تو گھر ہی سمجھتا ہوں میں. وہاں میں کوئی انگریزی گانا تو نہیں گاتا تھا, میں تو اپنا فوک لے کے گیا. میں اپنے انڈیا کو, اپنے دیش کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا باقی ملکوں میں. وہ تب بھی ہو گیا, تب بھی. ہاں, ہم اس میں کیا کرتے ہیں, وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو ہماری دھرتی ہے, اس دھرتی نے بڑے بڑے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ شروعات کریں لال عارفہ سے, شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے, شمس فقیر, حضرت شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ, نیام صاحب, رحمان ڈار, احمد بٹواری, سچکرال صاحب, کتنے بہت سارے. اور خزانہ ہمارے پاس خزانہ ہے, صوفی خزانہ ہے, صوفی اور منی کی یہ وادی ہے. تو ہم اسی چیز کو فالو کرتے ہیں جو ہمارے صوفی بزرگ ہیں, جو انہوں نے کلام گایا ہے. آپ نے کن صوفی شاعروں کا کلام گایا ہے؟ سبوں کا, جتنے بھی ہے. میں نے سوچ لیا ہے, جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا, تب میں سائیکل ریپیئر کی دکان کھولوں گا. کیوں؟ جس طرح آپ سب پیٹرول ویسٹ کر رہے ہیں, فیوچر میں تو پیٹرول بچے گا ہی نہیں, تب تو سب سائیکل ہی چلائیں گے نا. خود ہی سارا پیٹرول ختم کریں گے یا کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑیں گے؟ پلیز کم سے کم سگنل پہ تو انجن آف کیجیے. PCRA کا اینڈرائڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ایندھن بچانے کے اپائے جانیں. پیٹرولیم سنرکشن انوسندھان سنگھ, پیٹرولیم ایوم پراکرتک گیس منترالیہ, بھارت سرکار دوارا جن ہت میں. پاپا, یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے. میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں. یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی, اور اس مٹی پہ گھر. پاپا صاحب سوچ, بیٹا گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے, اتنا بھی نہیں سوچا تو نے. بھروسہ رکھیے, گھر مضبوط ہی بنے گا. ایک ہے زمین میری, ایک ہے موقع میرا, اس میں سب لگاؤں گا, اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی, رضوانہ صرف الٹرا ٹیک ہی. مان گیا بیٹا, پر الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک تو سیمنٹ بھی نمبر 1 نا پاپا. گھر ایک, موقع ایک, اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹرا ٹیک, انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. میں نے عرض کیا پہلے, رحمان ڈار صاحب, احمد پٹواری صاحب, نیام صاحب, سچکرال صاحب, سمد میر صاحب, آج سرگر صاحب. ایک خاص ایک جو رحمان ڈار صاحب کا ششرنگ, آپ کو کیا لگتا ہے کتنا کٹھن ہوا ہوگا اس دور کے کلاکاروں کو میں اس میں میوزک میں ڈالنے کے لیے؟ ماشاءاللہ وہ تو ان کی بڑی دہن ہے. غلام احمد صوفی صاحب کا
जो धुन उन्होंने उसको बनाया है। अभी तक वो बरकरार अभी है? तक बरकरार है। हम उसे बाहर तो नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा। हम उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, कोशिश भी नहीं की गई अभी तक? कोशिश हम करते हैं कोशिश। अब मैंने पिछली बार एक टीप में सुना था मोहम्मद सुल्तान भट्ट साहब का जी, उसने भी वही सेम वही है, मगर क्या है थोड़ा सा हट के, उसका असर अलग है मगर उसका असर एक दो लाइन अगर उसके हो जाते शीशरंग के। ओ आदन यखना क्षमला दंत सर हो वंदई पादन मदन चनी विदंत यजवा तुम दादन आदन यखना आदन म्यानी यारो आदन यखना क्षमला दंत सर हो वंदई पादन। उसके बाद अब अंतरा है कि ये भी बड़ा टिपिकल नरन मादन हो छिम गसान ब्रत नादन। इसमें म्यूजिक की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे ही मैंने आपको सुनाया तो मतलब कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है गुलाम अहमद सौफी का? बहुत ज्यादा। हम तो जितनी भी तारीफ करें तो कम है। अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे कि उनका, और उसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े लेजेंड थे, मैंने अब्दुल रहीम भट्ट साहब की बात, बिल्कुल अलग अलग सारे लोग थे, अली मोहम्मद शेख साहब, गुलाम मोहम्मद शेख वनपुरी साहब जी, बहुत सारे। किसका नाम मैं आपको बताऊं? वैसे भी वाजिया है, सबको पता है, और पूरे कश्मीर में वही धुन जो है बरकरार है और गूंजता है, जहनों में दब गई है, जहनों में बिल्कुल। अच्छा, मुझे बोलिए, आपने बहुत सारे फकीरों के महफिल में भी गाया है, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़ा जो आपको बिल्कुल याद है जब आप गा रहे तो क्या समा था? बहुत मुश्किल है, मैं कितना बयान करूं आपको। आजकल भी मैं फकीरों की महफिलों में जाता हूं। आजकल अली साहब गिलकार एक बड़ा बहुत बड़े नाम है उनका, बड़ा नाम है, बुजुर्ग है। तो उन्होंने वो जो बीच दाना जो बोआ है उसमें वो अनंतनाग साइड में ज्यादा जी, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम, वहां आज भी है, छोटे लड़कों से लेके बूढ़े बुजुर्गों तक आज भी वो सुनते हैं। मगर उनका काम क्या है? वो तो बस यही सबका वो सुनते हैं, शमस फकीर, न्याम साहब, रहमान डार साहब, स्वच्छ साहब वगैरह। वो उन महफिलों में मैं गाता हूं और मैं छोटे लड़कों को भी देखता हूं ऐसे ही ये इस तरह खो जाते हैं इस म्यूजिक में। बिल्कुल खो जाते हैं, और रात रात हम प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह का करम है ये, हम पर तो अल्लाह ने बहुत मेहर किया है। तो अभी तक तो हम जिंदा है, अभी तक वो फर्क चेंज तो नहीं आई हमें तो, मगर होता है जब बुजुर्गी इंसान को होती है तो फर्क होता है, गले में खराश होता है, या वो सुर, जितने भी ये 7 सुरों की संगीत है, और इन 7 सुरों में तो पूरा समंदर है। ये तो आपको नहीं लगता है जिस तरह जिंदगी का ईडीएम चेंज हो गया, हम इस सूफी कलाम को एक नए तर्ज दे के जो हमारा यूथ है उसको भी एड्रेस करें, क्योंकि वो उनकी जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए इन दोनों को चेंज करने की, ताकि हमारा बिगर ऑडियंस ये सुने? करते हैं हम, हाँ वो हम करते हैं, तो इसीलिए तो माइल होते हैं, इसीलिए तो वो आते हैं हमारी सफों में, इसलिए वो लड़के जो आजकल के बच्चे जो है आते हैं हमारे पास, आते हैं, एक अलग सा उसमें अलग एक रस है ना, अपना रस है जी, और आते हैं इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां जहां भी मैंने गाया, जहां जहां मैं कहता हूं, मेरी कोशिश यही है कि यूथ जो है, यूथ को समझ आए बात। जी। तो यूथ को भी बात समझ तभी आती है जब उनका कोई रहबर हो जी। रहबर तो उनको कोई सिखाने वाला या कोई कहने वाला तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो है हमारे में कोई उसमें। और एक बात बताऊं मैं, हमारे कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी है नहीं जी, टैलेंट बहुत है जी। सिर्फ क्या है
اب تراشنے کی بالکل بالکل. اگر میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں اس کو پہلے چیک کرتا ہوں کہ آپ ذرا وائس آپ کی بتائیں. کیا ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو جہاں پہ میوزک سکھا جائے یا اس کو پروتساہت کیا جائے بچوں کو, یا کال کیا جائے ان کو, یا آپ انڈیویجولی کرتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی ادارہ ہے جو میوزک کو سپورٹ کرتا ہے؟ صاحب میں ایک بات ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں. ہم فنکار لوگ جتنے بھی ہیں ہمارے کشمیر, جموں کشمیر کے, ہم صرف 2-3 ادارے ہیں وہ جن کے ساتھ ہم منسلک ہیں. جی. یا تو وہ کلچر اکیڈمی ہے, جی, یا تو وہ دوردرشن کے اندر ہے, یا تو وہ ریڈیو کشمیر سے جی, جی, اور وقتاً فوقتاً کبھی کبھی ٹورزم. جی. یہی 4 ادارے اور کچھ نہیں. اگر ہم اس پہ دھیان دیں, کلچر اکیڈمی میں میں نے خود کوشش کی ہے. میں نے ان کو بولا کہ اتنا بڑا جگہ ہے. میں نے 2-3 سیکٹری آئے تھے میرے ذہن میں, جو بھی اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا, تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ایک کمرہ چاہیے. میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں, ایک کمرہ مجھے چاہیے جہاں پہ میں سکھاؤں جو بھی میں نے سیکھا ہے, جو بھی میرے پاس ہے, اور باقی لوگ بھی ہیں, باقی کلاس ہم یہاں کلاس کریں تو کوئی غور نہیں کیا ہے کلچر اکیڈمی والوں نے. تو دوردرشن اور کے اندر یہاں تو پروگرام ہی چلتے رہتے ہیں. ریڈیو کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ انہوں نے ریڈیو نے ہماری شناخت تو ریڈیو ہے. آپ نے ہمارے ایک منقبت علی گائی ہے جو بہت ہی پاپولر ہوئی, جس نے بھی سنا اس کا دل بالکل متاثر ہو گیا. اگر 2-3 اس کی لائنیں ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ, یہ مولا علی علیہ السلام کا میں نے وہ جو گایا تھا. جی جی. یہ منقبت ہے, یہ اب اللہ تعالیٰ اس کو بھی. میرک شاہ صاحب کا شاید ایک تو میرک شاہ صاحب کا تو ہے ہی. جی جی. میں نے وہ گایا نا, علی شناما وارن منز. اوکے. نبی سنن دربار. یہ جی نیازی صاحب کا کلام. نیازی صاحب کا بڑگام. وہ بیسیکلی پیشے سے وہ وکالت کرتے تھے, مگر وکالت کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے. تو میں ایک بار میں وہاں گیا بڑگام میں, تو میں نے ان کو بتایا کہ منقبت کچھ آپ شاعری اگر کرتے تو کچھ منقبت. انہوں نے یہ علی شناما وارن, پھر میں نے اس کی کمپوزیشن بنائی ہے بڑی خوبصورت, اور پورے کشمیر میں 2 لائن سننا چاہیں گے. علی شناما وارن منز نبی سندن دربارن منز, علی شناما وارن منز نبی سندن دربارن من, شاکارا اک شاکارن مز, ما پارا اک ما پارن مز, علی شناما وارن مز نبی سندن دربارن من. کیا بات ہے, کیا سر, کیا تال, کیا میوزک. اللہ کرے آپ کا یہ کام جو ہے اور بلندی چھوئے. اور ہم چاہیں گے کہ جو ہماری یوتھ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یا جو آپ کے پاس یوتھ آتا ہے, وہ یہ آگے چلائے, اور ایک یہ نسل در نسل یہ چلتا رہے. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ سے کہ آپ بھی اس فن کو آگے بڑھائیں گے, اور آپ کا فن اللہ کرے اور زوروں پہ آئے, اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ نے وقت نکالا اس پروگرام کے حصے بنے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات اور ہوگی. آپ کا سنیں گے, آپ گاتے رہیے, ہمارے دلوں پہ راج کرتے رہیے, اور یہی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارا دل معزز کریں گے اور معطر کریں گے ان کلاموں سے. اور شکریہ آپ کا پھر ایک بار کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جناب. یہ بہت ہی خوش قسمتی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا تو میں آ گیا, اور میری ضرورت تو یہی ہے کہ جب بھی آپ بلائیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا, اور کام کرتا رہوں گا. اس میں کوئی یہ دو رائے نہیں ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی جو بھی میرے پاس ہے, میں نے پھر سے آپ کی وسادت سے میں آج پھر سے ایک بار یہ بتاؤں گا کہ میرے پاس آفس ہے, سب کچھ ہے, اللہ نے سب کچھ دیا ہے. ہم خود کرتے ہیں, اپنے زوروں پہ کرتے ہیں. تو کرنا چاہیے تو گورنمنٹ کو, اگر گورنمنٹ کو عقل آئے گی تو وہ اس پہ زیادہ دھیان دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ اور ہم اللہ کے سپرد. السلام علیکم.